بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی والدیک و آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم معزز و مکرم سامعین ذی وقار، آج 3 رمضان المبارک وہ مبارک دن ہے جس میں سیدۃ النساء العالمین، نور چشم رحمت للعالمین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے آج چند معروضات سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی شہزادی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں مکمل آئینہ دار سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کا نام فاطمہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام خود رکھا اور نام رکھنے کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس سے چاہت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے بچانے والی، نجات عطا کرنے والی۔ اسی طرح آپ کے بے شمار القابات ہیں، ان میں سے ایک ہے سیدہ۔ سیدہ آپ کا لقب ہے، اور سیدہ آپ کے لقب کی وجہ شہرت یہ ہے کہ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جنت کی ساری عورتوں کی آپ سردار ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو خوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے بتول، اور بتول کا معنی ہوتا ہے ہر طرف سے کٹ کر، جدا ہو کر، علیحدہ ہو کر رب کی بندگی کرنے والی۔ تو یہ آپ کا لقب بتول ہے، اور اس کی یہ بتول لفظ آپ کی جو عبادت اور بندگی، رب کی یاد میں جو دن رات گزرتے تھے، کہ اس میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ساری ساری رات رب کی عبادت کیا کرتی۔ ادھر دیکھیے، خاص بات سننے والی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ کے شوہر نامدار ہیں، ان کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ آپ کے جو شہزادے ہیں حضرت حسنین کریمین، ان کی پرورش اور تربیت بھی ہو رہی ہے، گھر کا کھانا بھی بن رہا ہے، اور سارے گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں وہ بھی ادا کر رہی ہیں، اور رات کو اپنے خالق کی بندگی اور عبادت میں اور سجدے میں بھی گزار رہی ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے سیدۃ النساء العالمین کی سیرت مبارکہ ہماری معزز خواتین کے لیے، کہ وہ ایک بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق بھی پورے ادا کر رہی ہیں، ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کا بھی احسن طریقے سے اہتمام کر رہی ہیں، اور ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی بیٹی کے حقوق بھی ادا کر رہی ہیں، اور ادھر جب خالق کی بندگی کی بات آتی ہے تو پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے سجدے میں سر رکھا
اور جب سر اٹھایا تو مؤذن کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے عرض کی یا اللہ کبھی کوئی ایسی رات بھی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تجھے سجدہ کر سکے۔ اور نبی اور آپ کا ایک لقب ہے زہرا، زہرا کا معنی کلی، یعنی ایسی کلی کہ جس سے پھول کھلتے ہیں۔ اور امام علیہ سنت کشتہ عشق رسالت نے تو فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بے شمار فضائل نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جب تو کسی پر راضی ہو تو اس پر رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اے فاطمہ جب تو کسی پر ناراض ہو تو رب بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شہزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا پردہ، اللہ اکبر، کہ دنیا میں جن کا آنچل بھی دیکھا نہ مہر و ماہ نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ سیدہ کہ جن کا آنچل بھی آسمان کے سورج اور چاند نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس شہزادی کونین کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ہمیں چاہیے ہماری خواتین کو کہ ہم اپنی آئیڈیل اور اپنا جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیل کردار اور جس کی سیرت ہمیں اپنانی چاہیے وہ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم کلمہ پڑھ کر کبھی ہماری خواتین اور ہماری معزز بچیاں کبھی کہیں کہ ہم نے فلاں عورت کو فالو کرنا ہے، فلاں عورت کو فالو کرنا ہے۔ اگر فالو کرنا ہے اور فالو کرنے کے لائق کوئی اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، کہ قیامت کا دن ہوگا اور منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا، اے محشر کے لوگوں اپنی اپنی نظریں نیچی کر لو، حضور کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سواری گزر رہی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی ان کے پردے کا لحاظ رکھا جائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ ان میں سے ایک جو قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جو نذرانہ عقیدت پیش کیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت سیدہ مریم ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت کی وجہ سے معزز کیا، اور وہ نسبت یہ ہے کہ وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ اس وجہ سے جناب سیدہ مریم کو عزت اور احترام ملا۔ لیکن فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو 3 نسبتوں سے معزز کیا، 3 عظیم نسبتیں۔ وہ کون کون سی نسبتیں ہیں؟ پہلی نسبت کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں کا نور ہے، جو اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ اور دوسری نسبت بانو تاجدار حلتا، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مکرمہ ہیں، اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، وہ حضرت امام حسن اور امام حسین جو عشق کے قافلے کے سردار ہیں ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ کو 3 نسبتیں، ایک بیٹی ہیں امام الانبیاء کی، اور بیوی ہیں امام الاولیاء کی، اور ماں ہے سید الشہداء کی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ایک سیرت کا ایک یہ پہلو بھی ہمارے سامنے بڑا نمایاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ بیٹی کی عزت اور بیٹی کی احترام
اور بیٹی کے حقوق بتانے والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کس قدر اسلامی معاشرے میں عزت عطا کی کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا جب حضور کی خدمت میں آتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور پھر فَأَخَذَ بِيَدِهَا حضور ان کا ہاتھ پکڑتے، فَقَبَّلَهَا اس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کو اپنی جگہ جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روشن پہلو اپنی بیٹیوں کی عزت کے حوالے سے اور بیٹیوں کے احترام کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل جلالہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فیض و برکات سے اور آپ کی نظر عنایت اور نظر رحمت سے اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں اور ماؤں کو عزت اور وقار کی چادر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی والدیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، آج کی اس مبارک بزم کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرما، حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اس بزم میں جو کچھ صحیح بیان ہوا اس کا ثواب حضرت سیدۃ النساء العالمین نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما، اور آپ کی ساری آل پاک اولاد پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں اور راحتوں سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان میں جو اس وقت حالات دیگرگوں ہیں بالخصوص کورونا کے حوالے سے، یا اللہ پوری دنیا کو اور حضور کی امت کو اس سے نجات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔